اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں رسول اللہ کے دور کے حالات اور خاص کر جنگی تاریخ بیان کی جا رہی تھی کہ کس طرح سے میدان جہاد میں مسلمانوں نے اور امت مسلمہ نے اپنا کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہ تاریخ اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ رسول اللہ کے دور کی تاریخ ہی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے، اور وہی راستے اور وہی طریقے جو رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، رسول اللہ سے عشق در حقیقت رسول اللہ کی اتباع کے طور پر ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کا ایک اہم پہلو ہے کہ جو کچھ رسول اللہ نے کیا ہے اس کو امت اپنائے، اور وہی عزت ہے، وہی سربلندی ہے، اسی میں نجات ہے۔ لہذا ہم تاریخ بیان کر رہے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تاریخ۔ عرض کی ایک جنگی تاریخ جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتی ہے، ہجرت کے بعد بہت چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے، وہ کچھ بیان کیے گئے، سرایا سریے پیش آئے، پھر غزوے پیش آئے۔ غزووں میں سے ہم تقریباً 7 غزوے کا ذکر کر چکے ہیں۔ کل کے دن جو ہے آپ کے سامنے غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ سویق کا ذکر کیا گیا، ساتھ میں غزوہ سویق کے 4-5 دن پہلے جو ہے امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی تھی، تو اس کا بھی ذکر ہوا، یہ مبارک شادی۔ اور اس کے بعد 8واں 9واں 10واں غزوہ جو ہوا ہے، 27 غزووں میں جس میں رسول اللہ شریک تھے، اس میں 8واں غزوہ تھا وہ غزوہ قرقرۃ القدر ہے کہ اس میں رسول اللہ کو خبر ملی تقریباً مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر 2 قبیلے تھے، بنی سلیم اور بنی غطفان، یہ بڑے قبیلے تھے، اور قبیلوں کا قانون یہ تھا کہ ایک بڑا قبیلہ ہوتا تھا، قبیلے میں پھر بہت ساری شاخیں ہوتی تھیں۔ جیسے قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، قریش پہ بہت ساری شاخیں تھیں، قریش ہی میں بنی ہاشم تھے، قریش میں بنی تمیم تھے، قریش میں بہت سارے قبیلے اور تھے، تو وہ بھی قبیلے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، اوپر ایک بڑا قبیلہ ہوتا تھا۔ بنی سلیم اور بنی غطفان یہ 2 بڑے قبیلے تھے۔ رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ یہ دونوں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور اکٹھا ہو کر پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، رسول اللہ پر اور مدینے پر حملہ کرنے کی۔ وہ رسول اللہ کو جب ارادہ معلوم ہوا، اور یہ قانون ہے کہ انسان دشمن کی جب سازشیں ہو رہی ہوں تو وہاں انسان انتظار نہیں کرے بیٹھ کر کے آئے ہاں مجھ پر حملہ کر لیں پھر دیکھا جائے گا۔ اپنی طرف سے انسان حملہ نہیں کرے، اپنی طرف سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے، اپنی طرف سے اسلام کا حکم ہے کہ دوسروں کے خلاف سازش نہیں کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ سازش کرتے ہیں آپ بھی سازش کریں، مثلا آج اسرائیل سازش کر رہا ہے، امریکہ سازش پہ سازش کر رہا ہے، یورپ کے لوگ مسلسل اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، فرانس مسلسل جو ہے خیانتیں کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 92 سالوں سے سازشیں ہو رہی ہیں اسلام و مسلمانوں کے خلاف، تو کبھی کبھی لوگ آ کے تقاضا کرتے ہیں کہ مولانا لوگ اتنی سازش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سازش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ باطل طاقتیں ہوتی ہیں جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرتی ہیں،
اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی دھرم یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جائے۔ ہاں، اسلام نے باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا ہے، پوری سختی سے کہا ہے، لہٰذا ہمیں سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے کی ضرورت کہ جب باطل قدم اٹھائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اٹھانے کے ارادہ کرے تو کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کہے کہ ہاں آؤ تم مجھے مارو گے، تم ہمیں کچھ لوگوں کو مار لو گے تو پھر ہم دیکھیں گے، یہ غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ نقطہ بہت زیادہ اہم ہے، ان تمام جنگوں میں ابھی ذکر ہونے جا رہی ہے، 4 جنگیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج ذکر ہوں گی۔ ان چاروں جنگوں میں اور اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ دیکھنا اہم ہے کہ رسول اللہ نے مسلمانوں کو غفلت میں نہیں رہنے دیا کہ ہاں جو کچھ جو کرنا ہو کرنے دو۔ رسول اللہ خبر رکھتے تھے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ سازش کسی کے خلاف نہیں کرتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ کے جاسوس مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے، خبر رکھتے تھے کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ چونکہ ہم تو سازش نہیں کریں گے، لیکن دشمن تو سازش کرنے سے نہیں بچے گا نا۔ یہ نہیں کہ دشمن سازش کر رہا ہو تو یہاں پر کمزور پڑ کے جا کے اسے دشمن سے ملنا شروع ہو جائیں، دشمن سے سازشیں کرنا شروع ہو جائیں، دشمن آ کر ہمارے انسانوں کو وقف بورڈ کے بڑے بڑے چیئرمین بنا دیا جائے، ممبر بنا دے اور اس کو لوگ شکار ہو جائیں، یہ نہیں ہو، بلکہ اس کے برخلاف کیا ہو۔ رسول اللہ کی یہ سیرت بہت زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ مسلسل جب سے ہجرت کے بعد جنگ کے حالات بنے تھے، رسول اللہ صرف آس پاس نہیں، صرف مکے تک نہیں۔ عبداللہ ابن جہش کا واقعہ میں نے 2-3 دن پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ مدینے سے 450 کلومیٹر دور کے فاصلے پر عبداللہ ابن جہش کو 5 لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ جا کر مکے میں، جب جنگ بھی کوئی نہیں شروع ہوئی تھی، ابھی جنگ بدر بھی نہیں شروع ہوئی تھی، وہاں تک بھیجا، اتنی دور تک بھیجا کہ جا کے وہاں کے حالات سے اندازہ کریں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مکے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دشمن تو ہیں، دشمن کے بارے میں آگاہ رہنا، دشمن کی خبر رکھنا، دشمن کی ایک ایک حرکت سے آگاہی رکھنا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کے بارے میں جانکار رہنا، احمق بن کے زندگی نہیں جینا۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان میں ایسے لوگوں کو رہبری کا شوق ہوتا ہے جو واقع حماقت کی زندگی گزار رہے ہیں، دشمن کی سازشوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ خدا ہمارے رہبروں کو صلاحیتیں دے، عقل دے، شعور دے۔ البتہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا رہبر ہے، ہمارے جو مراجع ہیں، وہ بہت ہی باشعور ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ ان سب کے اوپر جو ہمارا سب سے بڑا مجاہد رہبر ہے، وہ دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے، واقعی رسول اللہ کی سیرت کا نمونہ پیش کرنے والے اور اہل بیت کی سیرت کا نمونہ پیش کرنے والے، رسول اللہ کے اصحاب کی سیرت کا نمونہ پیش کرنے والے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، میں یہاں سے جلدی گزرتا ہوں اس مسئلے سے، لیکن اس پہ غور کریں گے تمام ذمہ دار لوگ۔ یہ بات اگر جو ہمارے بزرگوں تک پہنچے، علماء تک پہنچے اور دوسرے ذمہ دار لوگ کہ رسول اللہ مسلسل دشمنوں کے نظر رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی کہ چلو ہم دشمن کو نقصان پہنچاتے اپنی طرف سے، یہ نہیں کیا، یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی ہم فکر۔ اسلام بلکہ اس کے برخلاف کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم اچھے مسلمان بنو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے خیر کا باعث بنو، لوگوں کے لیے تم کو بنایا گیا، لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا، لوگوں کے لیے تم کو امت بنایا گیا تاکہ تمہاری وجہ سے لوگوں تک خیر پہنچے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، ہر نیشن کے لوگ، اس طرح سے اسلام کے ساتھ تم جیو، اس طرح اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اس طرح رسول اللہ کی سیرت کو عملی طور پر پیش کرو، چاہے شادی ہو، چاہے بیاہ ہو، چاہے رہن سہن ہو، چاہے عام طور کی زندگی، چاہے جنگ کا میدان ہو، ہر جگہ پر رسول اللہ کی سیرت صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، صرف حج کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت میدان جنگ میں بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی سیرت دشمن کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی نقطہ تھا کہ رسول اللہ دور دور سے خبر رکھتے تھے، چھوٹے سے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، چھوٹا سا مدینہ تھا، لیکن 80 میل کے فاصلے پر رسول اللہ کو فوراً خبر مل گئی کہ بنی سلیم اور بنی غطفان جو آپس میں اکٹھا ہو رہے ہیں، یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی حملہ کرنے کا ارادہ ہی رکھتے تھے، رسول اللہ نے 15 محرم سن 3 ہجری، 15 محرم جو ہے وہ ماہ حرام ہے، رسول اللہ کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن اگر ماہ حرام میں گھر میں بیٹھے رہے دشمن جنگ کرنے کے لیے حتماً آ جائے گا، لہذا رسول اللہ نے انتظار بھی نہیں کیا کہ محرم کا مہینہ ختم ہو پھر نکلے۔ رسول اللہ 15 ہی محرم کو 3 ہجری کو 200 افراد کے ساتھ نکلے، وہاں تک گئے
اور پرچم جو ہے اس جنگ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا، لیکن جب رسول اللہ وہاں پر گئے تو کوئی لشکر سامنے نظر نہیں آیا۔ یہ بہت بار پیش آیا، مدینہ کے قریب سے لے کر کے روم تک، یعنی سیریا تک۔ سیریا میں اس زمانے میں روم کی حکومت تھا، یورپ کی حکومت تھا، وہاں تک رسول اللہ جاتے تھے جب جنگ کی تیاری۔ رسول اللہ کو بعد میں آئے گا انشاءاللہ کہ کتنی دور دور تک رسول اللہ خبر رکھتے تھے۔ اب مدینہ سے سیریا کا فاصلہ، جہاں پہ رسول اللہ جنگ موتا میں مثلا جنگ تبوک میں گئے 1300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن 1300 کلومیٹر کے فاصلے کے دشمن کی رسول اللہ خبر رکھے ہوئے تھے کہ وہاں پر دشمن لشکر کی تیاری کر رہا ہے۔ رسول اللہ وہاں تک گئے، اس کے حوصلوں 1300 کلومیٹر رسول اللہ 30,000 کا لشکر لے گئے۔ بعد میں آپ کے سامنے عرض ہوگا، یہ اہم نقطہ ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم دشمن کے خلاف سازش نہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن دشمن کے بارے میں بے خبر بھی رہنا نہیں ہے، غفلت میں نہیں رہنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، دلی میں کیا ہو رہا ہے، ناگپور میں کیا ہو رہا ہے، آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں انسان کو آگاہ رہنا چاہیے۔ اور آگاہ رہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس رسول اللہ اور اسلام کی سیرت ہو اور قرآن کی یہ جہادی تاریخ موجود ہو، واقعی جو جہاد ہے، باطل جہاد نہیں، دہشت گردی نہیں، جہاد، پاکیزہ جہاد، اگر یہ ہے تو پھر کسی بھی حالت میں ایک مومن ڈر نہیں سکتا، گھبرا نہیں سکتا، کمزور نہیں پڑ سکتا۔ خوب رسول اللہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی لشکر موجود نہیں ہے، وہ بکھر گئے تھے اور جا چکے تھے۔ پھر نویں جنگ جو پیش آئی ہے وہ یعنی غزوہ محرم کے بعد پھر سفر، اور سفر کے بعد 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کی واقعہ پیش آیا ہے، 12 ربیع الاول سن 3 ہجری۔ یہاں پر بنی غطفان، وہی قبیلہ جو بنی غطفان کا تھا، اس کی 2 شاخیں تھیں، ایک بنی ثعلبہ اور دوسرے بنی محارب۔ یہ لوگ آپس میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی، یعنی یہ مختلف علاقے میں یہ خبر رسول اللہ رکھتے تھے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ خبر ہوئی تو رسول اللہ نے 450 لوگوں کے ساتھ جو ہے مدینہ سے نکلے، اپنے 450 ساتھیوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، اور وہاں پہنچے تو وہ سب کے سب فرار کر گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ بزدل لوگ تھے، یہ جان لیں کہ بزدل ہوتے ہیں۔ حق کے سامنے باطل بھی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ باطل کی ساری جرتیں اس وقت ہوتی ہیں جب تک حق ڈرا ہوا ہو، خاموش ہو۔ جو کہ رسول اللہ نے ایک لمحے کے لیے ڈرنے نہیں دیا اپنے اصحاب کو، پہلے ہی دن سے نہیں ڈرنے دیا، لہذا جہاں بھی یہ جاتے تھے سازشیں وہ کرتے تھے، رسول اللہ اپنا لشکر لے کے جاتے تھے، وہ فرار کرتے تھے۔ اس جنگ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش آیا غزوہ بنی غطفان ہی میں، کہ گئے رسول اللہ اپنے لشکر کو لے کے سب بھاگ گئے تھے، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا، مقابل میں آئے نہیں۔ تو رسول اللہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، سفر کر کے جانا ہوتا تھا، گھوڑوں کا سفر تھا، گھوڑے بھی سب کے پاس نہیں تھے، کوئی کھچر سے جاتا تھا، کوئی اونٹ سے جاتا تھا، دھوپ تھی، عرب کی تیز دھوپ ہوا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اسی درمیان میں سے ان میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ کے سرہانے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تلوار رسول اللہ کے اوپر اٹھا کر کہتا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ظاہر ہے کہ مرکز رسول اللہ کی ذات ہے، اسلام کا مرکز، اصحاب کا مرکز، دین کا مرکز، حق کا مرکز، یہ سب رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر رسول اللہ ہی کی جان کو خطرہ ہو گیا تو پھر کیا بچنے والا ہے؟ وہ شخص اس تلاش میں تھا، گھات میں بیٹھا تھا، رسول اللہ پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ فراری لوگ تھے، فراری لوگ جو ہے بہرحال مردوں کے طریقے سے مقابلے میں جو نہیں آ پاتے وہ اس طریقے سے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ رسول اللہ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ اللہ بچائے گا۔ اور یہ اہم نقطہ، یہ صرف ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں عزیزو، یہ ایک چند لمحے کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مومن کی، رسول اللہ نے یہ نمونہ دیا ایک مومن کی زندگی بھر کی امید اللہ۔ پہلے آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تم اللہ کے لیے نکلو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو رسول اللہ کی زبان سے جس طرح بے ساختہ نکلا اللہ، وہ گھبرا گیا، یعنی رسول اللہ کے لہجے میں، رسول اللہ کے اطمینان کو دیکھ کر، رسول اللہ کے انداز کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، گھبرا کے ہلا تو اس کی تلوار چھوٹ گئی۔ اب بعض روایتوں میں کہ فرشتے نے آ کر اس کو ایک دھکا بھی مارا، جبریل نے، وہ مارا ہو یا نہ مارا ہو فرق نہیں پڑتا، جو اللہ جو ہے یوں بھی دشمن کے دل میں روب ڈال سکتا ہے، فرشتے کے بغیر فرشتہ بھی آ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسے کہ جنگ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ رسول اللہ نے وہ تلوار اٹھا لی، وہ تلوار اٹھا کے کہا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟
تیری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تجھے تو آ کر تیرے بت نہیں بچائیں گے، وہ پتھر کے بت جو خود کو نہیں بچا پاتے وہ تجھے تو بچانے نہیں آئیں گے۔ یہ رسول اللہ نے نہیں کہا، لیکن یہ عملی طور پر اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کس کو پکارے گا؟ تو جب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کس کو کہتا؟ یہ نہیں کہہ سکتا میرے سردار آئیں گے بچانے، میرا قبیلہ آئے گا بچانے، میرے بت آئیں گے بچانے، میرے خدا کوئی بچانے۔ وہ اس کو بھی معلوم تھا کہ میرے خدا بچاتے نہیں ہیں، ہمارے خدا اپنے آپ کو خود ہی نہیں بچا سکتے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ جن کو ہم نے خود بنایا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بچا کیا لیں گے؟ ان کو بچانے کے لیے بھی ہم ہی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو جان تو بہرحال بچانی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ کا رحم، آپ کا کرم۔ تو رسول اللہ نے اپنی تلوار نیچے رکھی، رسول اللہ نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کو جان تو نہیں لینی تھی، رسول اللہ جان لینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ غزوہ بنی غطفان تھا۔ اس کے بعد غزوہ بنی سلیم، انہی غطفان سلیم دوسرا قبیلہ تھا جو اس کے پہلے بھی اکٹھا ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ یہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، پھر جنگ کرنا چاہتے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ چونکہ جنگ بدر کی شکست کے بعد سب کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا، وہ پوری کوشش کر رہے تھے ابھی تو مسلمان زیادہ ہیں نہیں، ابھی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، کچھ ایسا کرے کہ ان کا خاتمہ کر دے۔ یہ باتیں سن کے ممکن ہے کہ ابھی کسی کو اچھا لگے کاش کی خاتمہ ہو گیا ہو، لیکن جس کو اللہ رکھنا چاہے، جس کی حفاظت اللہ کرے، جس کے لیے اللہ وعدہ کر رہا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو برا لگے، مشرکوں کو کافروں کو برا لگے، لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ تو یہ ڈرے ہوئے لوگ، گھبرائے ہوئے لوگ بار بار اکٹھا ہو رہے تھے کہ رسول اللہ پر کسی طرح حملہ کریں اور جنگ کر کے۔ بعد میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا شاید انشاءاللہ، بس کل یا پرسوں کے پروگرام میں، کہ آخر میں تو جنگ احزاب کے شکل میں سب اکٹھا ہو کے آ ہی گئے تھے، لیکن یہاں چند قبیلے اکٹھا ہو رہے تھے، یہاں بھی اکٹھا ہوئے۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی، رسول اللہ 300 اصحاب کے ساتھ، اپنے جنگجو اور پاکیزہ اور مقدس اصحاب کے ساتھ، اور ان تمام جنگوں میں امیر المومنین ساتھ میں ہوا کرتے تھے، لے کر 6 جمادی الاول، وہ محرم کا واقعہ تھا، محرم کے بعد تقریباً 2 مہینے بعد، 3 مہینے 4 مہینے بعد، معاف کیجیے، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، 6 جمادی الاول کو 3 ہجری میں رسول اللہ پھر گئے، ان تک پہنچے رسول اللہ ان کی سازشوں کو دیکھ کر، لیکن پھر وہ بھاگ گئے تھے۔ خوب یہ مسلسل جنگوں کا سلسلہ تھا جہاں پہ جنگ کوئی ہوئی نہیں۔ 2 نقطہ یہاں پر اہم ہے، ایک یہ کہ ہم 27 غزووں میں سے 10 غزووں تک پہنچ گئے، ان 10 غزووں میں صرف ایک جنگ بدر میں لوگ مارے گئے، باقی کسی جنگ میں لوگ مارے ہی نہیں گئے۔ 1-2 جنگ میں 1 یا 2 آدمی مارے گئے، وہ بھی جنگ میں نہیں مارے گئے، دوسری وجہ سے مارے گئے۔ اور رسول اللہ جو اختیار میں آتے بھی تھے ان کو بھی رسول اللہ چھوڑ دیتے تھے، قیدی کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور پہلا نقطہ یہ کہ اتنی ساری جنگوں میں، اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں سریے بھی ہوتے رہے، چھوٹے چھوٹے اور بھی ہوتے رہے، اس میں بھی لوگ نہیں مارے گئے۔ پوری جنگ کی تاریخ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے تھے، پھر اسے دہرانا مقصود نہیں ہے، پہلے دوسرے دن میں سب بیان کیا جا چکا ہے اسی عشرے میں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ رسول اللہ جو ہے، جو پہلے آپ کے سامنے اشارہ کیا، پھر تاکید کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تمام حالات سے آگاہی رکھتے تھے، مسلمانوں کو آگاہ رکھتے تھے، ذمہ داریاں دے کر بھیجتے تھے۔ جہاں بھی کوئی آواز اٹھنا شروع ہوتی تھی، جہاں بھی اسلام کے خلاف کچھ لوگ اکٹھا ہونا چاہتے تھے، رسول اللہ کو اس کی خبر ہوتی تھی۔ یوں نہیں کہ معجزے کے ذریعے سے خبر ہوتی تھی، فرشتے آگے خبر دے، جہاں ضرورت پڑتی تھی فرشتے بھی آگے خبر دیتے تھے، واقعہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ رسول اللہ کی حکمت عملی تھی، یہ رسول اللہ نے نمونہ پیش کیا تھا۔ رسول اللہ اپنے افراد کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے، خبر رکھتے تھے، خبر دیتے تھے، کوئی بھی فتنہ بننے سے پہلے ہی رسول اللہ جا کر اس فتنے کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ سیرت کا بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد پھر بڑی جنگ پیش آتی ہے، وہ ہے جنگ احد۔ جنگ احد 3 ہجری شوال میں ہوئی، 7 شوال 3 ہجری، 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ بدر بڑی بد جنگ ہوئی تھی۔ پھر اس کے 12 مہینے 20 دن بعد، تقریباً 1 سال 20 دن بعد، 7 شوال کو جنگ احد دوسری بڑی جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ بھی وہی مکہ کے مشرکین، بہت سارے قبیلے، وہ سب مل کے جو جنگ کرتے تھے، اس کا بھی سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ یہ جنگ بھی اصل میں جنگ بدر کے انتقام میں لڑی۔ ایک جنگ جو جنگ سویق تھی وہ تو فوری انتقام تھا، تاکہ وہ بدبخت جو ہے غسل کر سکے، اپنے آپ کو پاک کر سکے، کھا پی سکے ہے،
اس کے لیے آگے انتقام لے کے چلے گئے تھے، لیکن اصل انتقام کی تیاری جنگ احد کے لیے تھی کہ جنگ بدر وہ بھلا نہیں پا رہے تھے، خاص کر اس لیے نہیں بھلا پا رہے تھے کہ بڑے سے بڑے سردار ان کے مار دیے گئے تھے جنگ بدر۔ ابو جہل جو ہے وہ مار دیا گیا تھا، عتبہ و شیبہ و ولید اور دیگر بہت سارے سردار جو ہے وہ جنگ بدر میں مار دیے گئے تھے، ان کا خون جو ہے وہ کھول رہا تھا، لہذا وہ پوری تیاری کے ساتھ تقریباً انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ جنگ بدر میں 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، جنگ احد میں 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، مسلح، تمام اسلحے سے لیس۔ لشکر سے پہلے ان کے خوب ارادے بڑھائے گئے۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا جنگ بدر کا واقعہ جب بیان کیا تھا کہ رسول اللہ کے لشکر نے، اصحاب نے 70 قیدیوں کو بھی پکڑا تھا۔ 70 قیدیوں میں شاعر بھی کچھ تھے، اس میں 2 شاعر تھے، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام مصافے تھا۔ یہ شاعر انہوں نے جا کر رسول اللہ کے خلاف شعر، رسول اللہ نے چھوڑ دیا، رسول اللہ نے انہیں قتل نہیں کیا، انہیں چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے جا کے شعر کہے۔ عرب شاعری میں بہت مضبوط ہوا کرتے تھے، زبردست انتقامی شعر، لوگوں کو اکسایا، بھڑکایا، قبیلوں میں جا کے رات رات میں بیٹھ کر اکٹھا ہوتے تھے، شعر پڑھتے تھے۔ ادھر خواتین اشعار یاد کر کے اپنے شوہروں کو بھڑکاتی تھی، اکٹھا ہوتی تھی، جذبات دلاتی تھی کہ ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے جب تک تم انتقام نہیں لوگے۔ اور اس طریقے سے جنگ احد کی پوری تیاری کر کے، پورے شدید جذبات کے ساتھ، نفرت کے جذبات کے ساتھ وہ لوگ تیار ہو کر تیاری کر رہے تھے۔ رسول اللہ کے چچا تھے عباس، محترم انسان تھے، بزرگ تھے اور چچا بھی تھے، اور اس وقت تک وہ مکہ ہی میں تھے، ابھی مدینے نہیں آئے تھے، مکہ ہی میں ان کی بڑی پراپرٹی تھی، مکہ ہی میں رک گئے تھے۔ چونکہ ان کی ایک حیثیت تھی لہذا ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ ان کے چچا کا رابطہ جو ہے اچھا تھا، قبیلے کے بزرگ تھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رابطے تھے، وہ اسلام کی کوئی خاص بات بھی نہیں کرتے تھے، ظاہراً اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے جو ہے یہ خبر دی، خط لکھ کے رسول اللہ کو بھیجا کہ یہاں پہ بہت بڑی تیاری چل رہی ہے۔ رسول اللہ یوں بھی ہر طرح سے آگاہی رکھتے تھے، لیکن وہ کافی دور کا معاملہ تھا اور وہاں چچا موجود تھے، اس لیے رسول اللہ مطمئن تھے۔ رسول اللہ کے پاس جب یہ خبر آ گئی اور دیکھا کہ ادھر سے بتایا کہ لشکر چلنے والا، لشکر چل بھی پڑا، مکے سے لے کر مدینے کے قریب تک لشکر آ گیا۔ مدینے کے وہی 3-4 میل کے فاصلے پر، 3 میل کا فاصلہ تھا جنگ احد جہاں پہ ہوئی، عریض کے مقام پر وہ چراگاہیں آئے، انہوں نے ساری چراگاہوں کو چرا لیا اپنے گھوڑوں سے۔ مسلمانوں کی چراگاہیں تھی، لیکن ان کے ہاں تو کوئی جنگی قانون نہیں ہوتا، باطل تو کوئی قانون نہیں رکھتا۔ اور رسول اللہ نے پھر بھیجا مختلف لوگ، پہلے 2 بھائیوں کو بھیجا، انس اور مونس، جا کے خبر لے کے اور انہوں نے آگے بتایا کہ وہ لشکر آ چکا ہے، چراگاہیں سے چرا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حباب ابن منظر کو بھیجا رسول اللہ نے، جب وہاں جا کے دیکھا، انہوں نے دیکھا پورا مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ مدینے ہی پر جو ہے حملہ کر کے، لشکر بڑا لے کر آئے تھے، مدینہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، بتایا میں نے آپ کے ساتھ افراد رسول اللہ عام طور سے کتنے لوگ لے جاتے تھے اس کے پہلے، جنگ بدر میں 313، اس کے پہلے 300، اس کے پہلے 450، اس کے پہلے 200، یہ مختلف جنگوں میں اتنی تعداد رسول اللہ لے کے جاتے تھے، تعداد کم تھی، وہ 3000 لے کر آئے تھے۔ اب 3000 لوگ اگر آ کر 400-500 لوگوں کو گھیر لیں اور حملہ کر دیں تو بہرحال وہ آئے بھی اسی ارادے سے پورا انتقام لے کے جائیں گے۔ جب یہ خبر دی گئی آ کر کہ وہ حملہ کرنے کی پوری تیاری میں ہے، تو اول کی اور شب میں حفاظت کی گئی مسجد کے آس پاس، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور دیگر اصحاب نے جو ہے پورے رات بھر وہ حفاظتی انتظام کرتے رہے، کہیں رات میں حملہ نہ کر دیں، چونکہ اس سے بھی بعید نہیں تھا۔ دوسرے دن رسول اللہ نے مشورے کے لیے بلایا، اصحاب کو رسول اللہ نے مشورے کے لیے بلایا۔ یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، یہاں پہ غور سے سنیں۔ رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا فرشتہ آ کے انہیں خبر دیتا تھا، رسول اللہ جو دنیا کا دشمن بھی ماننے کو تیار، جو رسول نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ رسول نہیں تھے، لیکن بہت ہی زیادہ ہوشیار تھے، بہت زیادہ عقلی توانائی بہت زیادہ تھی۔ جو لوگ رسول نہیں مانتے وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے پاس تمام صلاحیتیں تھیں،
لیکن رسول اللہ ہمیشہ تمام امور میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کا واقعہ بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ وہاں بھی مشورہ کیا تھا۔ جنگ احد چونکہ اہم مسئلہ تھا، بدر تو بہرحال دور تھے لوگ، 125 کلومیٹر 130 کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہاں سے، یہاں مدینہ کے قریب پہلی بار مدینہ سے اتنا قریب آ گیا، اتنا بڑا لشکر آ گیا۔ لہذا رسول اللہ نے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا، قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے سرداروں کو اکٹھا کیا، جوانوں کو اکٹھا کیا، بزرگوں کو سب کو اکٹھا کیا، جنگ بدر کے مجاہدوں کو اکٹھا کیا، اور رسول اللہ نے مشورہ کیا 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 جائے، ایسے عالم میں کیا کیا، جنگ کیسے کی جائے۔ اگرچہ رسول اللہ کوئی بھی حکم دیتے تو رسول اللہ کا حکم ماننے سے سب قبول کرتے، لیکن رسول اللہ نے یہ طریقہ دو وجہوں سے کیا ہوا تھا۔ ایک تو یہ تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، قرآن کا حکم تھا۔ قرآن کا حکم تھا رسول اللہ کے لیے کہ شاورہم فی الامر، اے رسول اللہ اپنے امور میں لوگوں سے مشورہ کریں، یعنی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو۔ رسول اللہ جن کو اللہ نے سب کچھ اختیار دیا ہوا تھا، وہاں بھی رسول اللہ جو ہے مشورہ کرتے تھے۔ یہ نہیں احساس صرف حکم دیا جا رہا ہے، صرف جو ہے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا گیا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ لوگوں کو عزت دیتے تھے۔ معمولی سے معمولی گھرانے کے لوگ جو رسول اللہ کے پاس آتے تھے، رسول اللہ ان کو انتہائی عزت دیتے تھے۔ پہلے بھی کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ نے لوگوں کو عزت کا درس دیا ہوا تھا، کس طرح عزت کی زندگی، اور عزت کا درس خود عزت دے کر لوگوں کو رسول اللہ اس طرح عزت دیتے تھے تاکہ لوگ عزت کی اپنی حفاظت کریں۔ لہذا کہ ان کے احترام میں رسول اللہ ان کے مشورہ کرتے تو قرآن کا حکم تھا کہ آپ مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر، امور میں آپ مشورہ کریں لوگوں سے۔ ہر جنگ میں مشورہ ہے، جنگ بدر میں مشورہ ہے، جنگ احد میں یہ مشورہ بھی بیان کر رہے ہیں، جنگ خندق میں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے تفصیل سے، وہاں پر اہم مسئلہ ہے رسول اللہ نے کس طرح مشورہ کیا ہوا تھا۔ لیکن البتہ قرآن نے پھر یہ حکم دیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن سارا مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو اب پھر آپ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کریں۔ اب کوئی آ کے نہیں کہ رسول اللہ یہ نہ کرے، رسول اللہ وہ نہ کرے، رسول اللہ نے میری بات نہیں مانی، رسول اللہ نے اسی جنگ احد میں یہ ماجرا پیش بھی آیا۔ نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے لوگوں کے مشورہ سن کے، اور مشورہ ہی پر رسول اللہ عمل کرتے تھے، جو بہتر مشورہ ہوتا تھا، جو سب سے بہتر مشورہ ہوتا اس پر رسول اللہ عمل بھی کرتے تھے لوگوں کے مشورے پر۔ لیکن وہاں پر عزم رسول اللہ کا ہوتا تھا، فیصلہ رسول اللہ کا ہوتا تھا۔ رسول اللہ سردار تھے، رسول اللہ صرف مکے کے لوگوں کے، مدینے کے لوگوں کے سردار نہیں، رسول اللہ پوری کائنات کے سردار تھے۔ وہاں پہ اللہ نے بھی حکم دیا کہ جب آپ عزم کر لیں پھر آپ کو عزم کو کوئی نہیں توڑنے پائے، پھر آ کر لوگ عزم بدلنے کی کوشش نہیں کریں، اور وہ ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے۔ وہاں پر انسان کو ایک رہبر اتنا ناکارہ رہبر نہیں ہو کہ جب وہ ارادہ کرے تو لوگ آ کے اس کے ارادے کو توڑ دیں کہ نہیں ہم تو یہ نہیں چاہتے، یہ مناسب نہیں، ایسا کرے ویسا کرے، اور آ کر مختلف باتیں کر کے اس کو کمزور کر دیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قانون ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ ایک تو لوگوں کو احترام دے، لوگوں کو عزت دے، لوگوں کے مشورے کو سنیں، لوگوں کے مشورے کو غور سے سنیں، صرف دکھاوے کے لیے بھی نہیں کہ ہاں تم مشورہ دو میں سن رہا ہوں، میں تو ڈکٹیٹر نہیں ہوں، نہیں، غور سے سنیں، اس کا احترام کریں، انہی مشوروں میں سے جو سب سے بہتر مشورہ ہو اس پر عمل کریں۔ یہ سب کچھ رسول اللہ کرتے، لیکن عمل کرنے کی جب فیصلہ کر لیا اب کوئی مشورہ نہیں توڑ سکتا، اب کوئی آ کر ہچکچاہٹ پیدا نہ کرے، اب کوئی آ کر عزم کو کمزور نہیں کرے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر کے یا رسول اللہ آپ آگے بڑھے، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو مشورے کی یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ انسانی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہتے تھے۔ مشورہ جب لیا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں، لوگ فکر کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، لوگ یہ صرف کہے کہ رسول اللہ ہوتے ہوئے پھر کیا کہا، نہیں، رسول اللہ نے جب خود کہا ہے تو دے اپنی رائے، بولے تمہارے ذہن میں کیا آ رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا مشورہ دے رہے ہو، تاکہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں۔ چونکہ یہ مشکل ہوتی ہے کہ ایک گھر میں مثلا ایک بڑا ہے، بہت ہی بڑا سا بزرگ ہے، تو لوگ کہتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے، میرا بڑا تو جو کہے گا وہی ہمیں کرنا ہے۔ نہیں، آپ سوچیں، آپ فکر کریں، آپ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک پوری قوم میں، ایک محلے میں، ایک قبیلے میں، ایک ملک میں جب کوئی بڑا ہے تو لوگ سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، سوچنا چاہیے نہیں۔ ادھر سے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، کسی کا مشورہ قبول کرنے بلکہ ان کو برا لگتا ہے۔ کوئی مشورہ دیتا ہے وہ ظالم قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، مشورے کو برا سمجھتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مشورہ دینے والے کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ مشورہ دینے والا اچھا مشورہ دے رہا ہوتا ہے اس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، اس کو اینٹی نیشنل بنا دیتے ہیں۔ ابھی جیسے اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور یہ کرونا کے زمانے میں بعض لوگوں نے اچھے مشورے دیے، ہم یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، یہاں پہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اچھے مشورے دیے، لیکن اچھے مشورے دینے والے کو اینٹی نیشنل بنا دیا گیا۔ اچھے مشورے پہ عمل کیا جائے، رسول اللہ پورے دل سے عمل کرتے تھے،
تو اس کی بنیادی وجہ تھی تاکہ ذہنی صلاحیتیں لوگوں کی مر نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ لوگ رسول اللہ تربیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ کی تربیت سے یہ نہیں کہ لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، پیسہ خرچ کریں۔ رسول اللہ کی تربیت یہ تھی کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں بڑھیں، یہ قوی ہوں، یہ مضبوط ہوں، یہ عقل کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، وزڈم کے لحاظ سے ان کے اندر قوت پیدا ہو، ان کا علم بڑھائے، ان کے علم کی زیادتی ہو۔ خوب یہ دوسری بڑی وجہ تھی۔ تو رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا کہ مشورہ دے، سب نے مشورہ دیا۔ زیادہ تر لوگوں نے اس وقت مشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں رہ کر ہم لوگ جو ہے عورتوں کو ایک جگہ پر محفوظ جگہ پہ اکٹھا کر دیں جو مضبوط جگہ ہے، اور مدینہ ہی میں ہم لوگ رہ کے جنگ کریں گے، وہ لوگ حملہ کریں گے، ہم چاروں طرف سے جو تیر ماریں گے اپنے گھروں میں سے اور یہاں سے جنگ کریں گے۔ اس طرح جنگ جو ہے ہمارے لیے، چونکہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ جا کے ہم کیا کریں گے، کہیں مار نہ دیے جائیں، کہیں گھیر نہ لیے جائیں، کہیں ختم نہیں، لہٰذا مدینہ کے گھروں کے اندر رہ کے جنگ کریں۔ یہ زیادہ تر لوگوں کا مشورہ تھا، سرداروں کا یہی مشورہ تھا، بزرگوں کا یہی مشورہ تھا۔ لیکن جنگ بدر کے خاص کر جو جوان تھے رسول اللہ کے ساتھ، ان کا مشورہ تھا کہ نہیں، مدینہ کے اندر جنگ نہ لڑی جائے، عورتوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جائے، عورتوں کو خطرہ ہوگا، بچوں کو خطرہ ہوگا، ہم خود اللہ پہ بھروسہ کر کے باہر نکلتے ہیں اور چل کے باہر جنگ لڑتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ فیصلہ یہاں پہ رسول اللہ کو کرنا تھا۔ اس میں کون سا اچھا مشورہ تھا؟ جو سوچ کے جنگ کے بارے میں بہت سوچ رہے تھے۔ سوچنا اچھی چیز ہے، لیکن خوف کے ساتھ سوچنا اچھی چیز نہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ خوف کے ساتھ جب انسان سوچتا ہے تو اس کے فیصلے بھی خائف زدہ انسانوں کو ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے انسانوں کو ہوتے ہیں۔ ڈرے ہوئے انسانوں کے فیصلے بھی باطل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں سے میں نے خود گفتگو بھی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذمہ دار لوگ ہیں۔ کہا پھر کیا کریں؟ ڈرے ہوئے فیصلے جو کر رہے ہوتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ زیادہ ہیں، فلاں پارٹی بڑی ہے، فلاں کی حکومت ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، تو کر ہی کیا سکتے ہیں؟ وہی کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے کیا ہے، وہی کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنی تمام مسلمانوں کی کمزوری اور اسلحے کی کمی اور افراد کی کمی کے بعد رسول اللہ نے کیا۔ کم سے کم عزت کے ساتھ زندگی تو جیے ہیں، ذلت کا کام تو نہیں کریں، خود کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، شیعت کو، اہل بیت کے شیعت کو، رسول اللہ کے اسلام کو، قرآن کی توہین کا سبب تو نہیں بنے۔ اللہ پہ کچھ بھروسہ کرنا تو سیکھے انسان، اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی آمادہ ہو۔ اصل مشکل یہی، جو انسان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ڈرا ہوا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے فیصلے کیے تھے، لیکن جوانوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں مناسب نہیں ہے کہ گھر کے اندر جنگ کریں، یہاں عورتیں ہیں، یہاں بچے ہیں، یہاں حملے ہوں گے، ہماری ناموس کو خطرہ ہوگا، عورتیں ڈریں گی، گھبرائیں گی، ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ نے اس مشورے کو قبول کیا۔ رسول اللہ نے جوانوں کے مشورے کو، جنگ کے میدان میں جوانوں کے مشورے کو قبول کیا، اور رسول اللہ گھر گئے، اپنے حجرے میں گئے، حجرے میں جا کر رسول اللہ زرہ پہن کر باہر نکلے پورے مضبوط۔ لوگوں نے پھر کہنا شروع کیا، رسول اللہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، بہت بڑا لشکر ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، جب زرہ پہن کے ہم باہر نکل گئے ہیں تو اب سب کو چلنا ہے۔ یہ وہی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللہ کا مسئلہ، جب عزم کر لیا گیا، ارادہ کر لیا گیا، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ 3000 کے مقابلے میں 1000 لوگ آگے بڑھے۔ 1000 کی تعداد سب کو ملا کر ہو چکی تھی، لیکن جب رسول اللہ تھوڑا آگے بڑھے تو اس میں سے 300 لوگ بھاگ گئے۔ 300 لوگ وہی جو ڈرے ہوئے تھے۔ اس میں سب سے اوپر جو عبداللہ ابن ابی تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا رسول اللہ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نہیں جائیں گے، مارے نہیں جائیں گے، ہم کو مرنا نہیں ہے، ہم کو اپنی جان نہیں دینی ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو پہلے سے اس کا رابطہ تھا، مشرکین مکہ سے اس کا پہلے بھی رابطہ تھا، جنگ بدر میں ان کو امیدیں تھی آ کر ہمارا رسول اللہ کو ماریں گے، ساتھ دیں گے۔ جنگ سویق میں بھی ابو سفیان یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہمارا ساتھ دیں گے، تو یہ ان کی امیدیں تھیں منافقین۔ ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا، جنگ چھوڑنے کا ایک بہانہ مل گیا کہ رسول اللہ نے ہماری بات نہیں مانی، رسول اللہ کے ساتھ ہم کیوں جائیں۔ یہ خیانت، جنگ میں خیانت کی، اللہ اکبر۔ اور 1000 کے لشکر میں سے 300 لوگوں کو لے کر واپس، ڈرے ہوئے لوگ، سہمے ہوئے لوگ، سب کے سب واپس ہو گئے۔ بچے کتنے؟ 700 لوگ بچے۔ 700 لوگ 3000 لوگوں کے مقابلے میں۔ اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے جنگ احد، میدان احد تک پہنچ گئے۔ میدان احد ابھی تک موجود ہے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ بہت عظیم شہیدوں کی قبر ہے۔
کیونکہ جنگ احد وہ ایک ہی جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ تمام جنگوں میں، اس کے بعد بھی بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن تمام جنگوں میں سب سے زیادہ شہید ہونے والی تعداد، میں نے پہلے بتایا تھا، کل تمام جنگوں میں 10 سالہ زندگی میں جتنی بھی 81 88 جتنی بھی جنگیں ہوئیں، سب ملا کر 254 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں۔ اس میں 70 لوگ صرف جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی۔ لہذا وہاں پہ بہت بڑا قبرستان بنا ہوا ہے۔ ان شہیدوں میں بہت ہی عظیم شخصیتیں تھیں، خاص کر جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا، سپہ سالار، اس جنگ کے سپہ سالار، جناب مصعب ابن عمیر۔ جنگ کے حالات ہم جب آئیں گے تو وہاں پہ بیان کریں گے، وہ رسول اللہ کا مجاہد سپاہی جو خود ایک سپہ سالار تھے، لشکر کے عالم بھی ان کے ہاتھوں میں تھا، اور رسول اللہ کے مبلغ تھے جنہوں نے تبلیغ کی تھی، مسلمان کیا تھا پورے مدینے کو، وہ شہید ہوئے تھے۔ بہرحال یہ جنگ کی تیاری پوری ہو گئی ہے، رسول اللہ جو ہے لشکر کو لے کر آ گئے۔ رسول اللہ نے معین کیا، ان کے منافقین کے جانے کے بعد حضرت حمزہ کو پورے لشکر کے سپہ سالار بنایا، مصعب ابن عمیر کو بھی ایک علم دیا، زبیر جو رسول اللہ کے پھپھیزاد بھائی تھے اور بہت ہی شجاع اور بہت ہی بہادر تھے، ان کو رسول اللہ نے علم دیا۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب احد کی گھاٹیوں میں پہنچے، وہ پہلے آ چکے تھے، سامنے لشکر موجود تھا، رسول اللہ ادھر تھے۔ رسول اللہ ہمیشہ بہت ہی اسٹریٹجک پوائنٹ سے جنگ کرتے تھے، پیچھے ہمیشہ پہاڑ رکھتے تھے، یا پیچھے پہاڑ ہو یا سمندر ہو یا دریا ہو، جنگ میں یہ ضروری ہوا کرتا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہاں پہ ایک مشکل تھی، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک تھوڑا سا نشیب کا حصہ تھا، اور وہاں سے اس بات کا خطرہ تھا کہ دشمن ایک دائرہ کر کے گھوم کر پیچھے سے حملہ کر دے۔ لہذا رسول اللہ کے پاس یوں ہی ابھی 700 لوگ تھے، کم لوگ رہ گئے تھے، اس میں سے بھی رسول اللہ نے 50 لوگوں کو الگ کیا، کم کر دیا، اور 50 لوگوں سے پیچھے سے حملہ کرنے سے بچنے کے لیے 50 لوگوں کے ساتھ، بعض جگہوں پہ 40 لوگوں کے ساتھ رسول اللہ نے عبداللہ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی عظیم صحابی رسول اللہ کا، یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوا، ان کی سپہ سالاری میں ان 50 لوگوں کو ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بٹھا دیا، اور یہ حکم دیا کہ ہم جیتیں ہم ہاریں، کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی حالت میں تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ وہ بہت ہی اسٹریٹجک پوائنٹ تھا جنگ کے لیے، اور دشمن کی طاقت کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے جنگ میں، لیکن تمہیں یہ حالت، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ وہاں جناب عبداللہ ابن جبیر کو وہاں پر بٹھایا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے تیر لے کر۔ یہ تھا کہ تیر اندازی، تیر لے کر 50 لوگوں کے پاس اگر تیر ہوگا اور وہ تیر ماریں گے، اگر ایک کے پاس 5 تیر ہے تو وہ 250 لوگوں کو تیر مار سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس جو ہے پیچھے سے حملہ کرنے کے چانسز نہیں تھے۔ یہ پوری تیاری تھی رسول اللہ کی، 650 لوگوں کو میدان جنگ میں آئے، یہ 650 لوگ ادھر سامنے دشمن نے، انہوں نے بھی سیکھ لیا تھا اس کے پہلے، جنگ بدر کا منظر دیکھ کے ان کو جنگ کرنا آ گئی تھی۔ انہوں نے اس بار جنگ کو بہت منظم رکھا، پورا لشکر تیار کیا، صفیں مرتب کی، میمنہ میسرہ، داہنی طرف بائیں طرف بیچ کا لشکر۔ میمنے کا سردار خالد بن ولید کو بنایا۔ خالد بن ولید بہت بہادر انسان تھا، دشمن لشکر کا حصہ تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کی بہت ساری جنگیں لڑیں اس نے۔ البتہ رسول اللہ کے بعد کچھ کوتاہیاں تھیں، خاص کر امیر المومنین کے حق میں کوتاہیاں کی تھیں، اور بعد میں اور بھی بہت بڑی بڑی جنگوں میں شریک رہا۔ لیکن اس وقت جو جنگ احد میں خالد بن ولید جو بہت بہادر تھا، وہ میمنہ یعنی داہنی طرف کے لشکر کا سردار تھا۔ اکرمہ ابن ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، تو اس کا بیٹا اکرمہ تھا، یہ بھی بہت بہادر انسان تھا، جنگی اعتبار سے بہادر تھا، ذہنی اعتبار سے اور تقویٰ کے لحاظ سے تو بعد میں یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ اکرمہ بھی مسلمان ہوا، دل سے مسلمان ہوا، اکرمہ جو دل سے مسلمان ہوا، لیکن اس وقت وہ میسرے کا سردار تھا، یعنی بائیں طرف کے لشکر کا سردار تھا اکرمہ، اور اس کے اپنے باپ کا انتقام بھی لینا تھا۔ طلحہ جو ہے وہ لشکر کے قلب لشکر سے، اور بھی کئی سردار تھے، ان سب کو جو سردار معین کیا گیا، سب کو یہ ٹکریاں تھیں۔ عام طور سے جنگ میں جتنے قبیلے ہوتے تھے، ہر قبیلے کا کوئی ایک سردار ہوتا تھا، تاکہ اس قبیلے کے لوگ اسی سردار کے کہنے پہ حملہ کریں، اور وہ زیادہ اطاعت کرتے، اسی لیے اس طرح کی یہ قانون رکھا گیا تھا۔ بعد میں بھی تھا، امیر المومنین کے زمانے کی جنگوں میں یہ قانون ہوا کرتا تھا، مختلف سردار ہوا کرتے تھے، کہ جو کوئی 1000 کوئی 2000، بعد کی جنگوں میں بڑی جنگیں تھیں، یہاں چھوٹی جنگیں تھیں، جتنے لوگ تھے، اور جنگ بالکل آمنے سامنے آ گئے، 3000 لوگوں کے مقابلے میں 650 لوگ،
لیکن 650 لوگ وہ ایمان کے ساتھ، 650 لوگ تقوی کے ساتھ، 650 لوگ حق کی نصرت کے ارادے کے ساتھ، 650 لوگ اللہ کی دین کی مدد کے ساتھ۔ لہذا ان 650 لوگوں نے اتنی قوت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا۔ بہرحال ان 650 لوگوں میں امیر المومنین کی ذات ہے، جنہوں نے جنگ بدر میں آدھے لشکر مارے جانے والے میں سے آدھے لوگوں کو جو امیر المومنین نے مارا تھا۔ یہ اسلام کا عظیم مجاہد، یہ اسلام کا عظیم سپہ سالار۔ ان 650 لوگوں میں جناب حمزہ ہیں جو اسی جنگ میں شہید ہوئے، یہ عظیم مجاہد، زبیر ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، اور بھی بہت سارے رسول اللہ کے عظیم اصحاب ہیں جو انصار ہیں۔ کچھ کمزور لوگ بھی ابھی بچے ہوئے ہیں، 300 لوگ تو واپس چلے گئے تھے، ابھی بھی کچھ کمزور لوگ بچے تھے، لیکن بہرحال ان لوگوں نے اتنا بڑھ کر شدت سے حملہ کیا کہ 650 لوگوں کے پہلے ہی حملے میں دشمن لشکر فرار کرتا ہوا نظر آیا، سب کچھ چھوڑ کے فرار کرتا ہوا نظر آیا۔ اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنی تلواریں، اپنے اسلحے، یہ سب چھوڑ کر فرار کر رہے تھے۔ اور جب یہ فرار کر رہے تھے تو ادھر مسلمان لشکر اسے اکٹھا کر رہا تھا، جو جنگ میں جب فرار کرتے ہیں لوگ جو مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ادھر وہ لوگ جو 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں اس حالت کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جیتیں چاہے ہاریں، چاہے جو بھی حالت ہو تم کو اسے نہیں چھوڑنا ہے، وہاں پہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ جب دیکھا کہ مسلمان لشکر جیت گیا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، بے سہارا بھاگ رہے ہیں، بے تحاشا بھاگ رہے ہیں، عورتیں بلا رہی تھی، مرد بھاگے جا رہے تھے، ہندا یہ چیخ کے پکار رہی تھی جو اس کو انتقام لینا تھا اپنے چچا کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، لیکن لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب بالکل بھاگ رہے ہیں تو یہ لوگ بھی جو ہے کہ چلو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، وہاں سے اس پہاڑی کو چھوڑ کر رسول اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے آنا شروع کیا۔ وہاں پہ عبداللہ ابن جبیر نے پکارا کہ نہیں جاؤ، رسول اللہ نے منع کیا ہے، چیخے پکارے، لوگوں کو روکا، صرف چند لوگ رکے، باقی سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ادھر خالد بن ولید جو میمنہ کا سردار تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں اگر وہ جگہ خالی ہو تو وہاں سے پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پہاڑی کا ایک دور کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے، گھوڑوں کو تیز سرپٹ گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آ کر وہ مسلمان جو اپنے اسلحے کو چھوڑ کر صرف جو ہے مال اکٹھا کر رہے، سب کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، سامان ان کے ہاتھوں میں تھے، اور پیچھے سے حملہ کرنا شروع کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا، تلواریں مارنا شروع کی، یہیں پر لوگ مارے گئے، یہیں پر زیادہ اس لیے اس جنگ میں بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ تو جو لوگ جو شور ہوا تو سب جو ہے تیزی سے بھاگنا شروع ہو گئے، بھاگ کر پہاڑی پہ چڑھنا شروع ہو گئے۔ اس وقت میں مصعب بن عمیر، حمزہ، جناب حمزہ امیر المومنین اور بعض دیگر اصحاب مل کر جنگ کرتے رہے، پورے لشکر کے مقابل میں جنگ کرتے رہے۔ اسی جنگ میں رسول اللہ کو زخمی کیا گیا، رسول اللہ پر پتھر پڑا، رسول اللہ کے ہونٹ زخمی ہو گئے، رسول اللہ کے دانت شہید ہو گئے، رسول اللہ زمین پر گر گئے، لیکن رسول اللہ میدان جنگ میں پھر بھی موجود تھے، اور شور بج گیا کہ رسول اللہ محمد قتل کر دیے، ان ظالموں نے شور مچایا محمد قتل کر دیے۔ یہ سن کر لوگوں کے حوصلے اور پست ہو گئے، لیکن جو صرف رسول اللہ کے لیے آئے تھے یا جو کمزور ارادے کے لوگ تھے وہ تو بھاگے، لیکن جو اللہ کے لیے آئے تھے، جو حق کے لیے آئے تھے، جو اللہ کے دین کے لیے آئے تھے، اس حالت میں وہ جنگ کرتے رہے۔ پوچھا بھی گیا بعد میں امیر المومنین سے اور بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ کی خبر بھی سنی پھر بھی کیوں نہیں گئے آپ، کیوں نہیں گئے؟ کہ رسول اللہ نہیں تھے لیکن رسول اللہ کا خدا تھا، رسول اللہ کا خدا ہمیشہ ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے۔ لہٰذا وہ جو چند لوگ اوپر رہ گئے تھے مصعب ابن عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چونکہ باقی لوگ خیانت کر کے بھاگے، وہ چند لوگ رسول اللہ کے حکم پہ باقی رہ گئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہاں بھی کئی لوگ شہید ہو گئے، لشکر بھاگ گیا۔ امیر المومنین جناب حمزہ اور بعض دیگر صحابی کیا کہتے ہیں زبیر، جو بہت مضبوط تلوار تھی رسول اللہ کی، زبیر، مصعب ابن عمیر اور حتی بعض خواتین، یہ سب جنگ کرتے رہے، اور جنگ کرتے کرتے پھر ان کو جنگ میں پیچھے ڈھکیل دیا، یعنی اتنی مضبوطی سے جنگ کی، اتنے مضبوط ارادوں سے جنگ کی، اتنی کم تعداد میں کہ دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ پھر یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کے رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا۔ رسول اللہ زخمی تھے، زخمی حالت میں تھے رسول اللہ، اور یہ بدترین خیانت ہوئی تھی۔ اور یہاں پر ایک نقطہ ہے جو آخر میں بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر رسول اللہ جیسا رہبر بھی ہو، رسول اللہ جیسا لیڈر بھی ہو، رسول اللہ کے ساتھ اتنے عظیم اصحاب ہوں، لیکن اگر خیانت کی جاتی ہے تو نتیجے میں ذلت ہوتی ہے۔ خیانت کوئی بھی کرے، خیانت کسی زمانے میں کی جائے، خیانت کسی سرزمین میں کی جائے، خیانت آج کی جائے،
خیانت جس مسئلے میں جنگ میں کی جائے، خیانت اوقاف میں کی جائے، خیانت اللہ کی زمینوں میں کی جائے، خیانت حسینیوں میں کی جائے، خیانت قوم کے ساتھ کی جائے، خیانت عوام کرے، خیانت لیڈر کرے، خیانت مولوی کرے، خیانت کوئی بھی کرے، اس کے نتیجے میں بہرحال ذلت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ذلت اٹھانی پڑی۔ جنگ احد جو پوری جیت لی گئی تھی جنگ، اس جنگ کو پھر کامیابی کے ساتھ نہیں پلٹے، دشمن خوش ہوا، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے کہ پھر کسی جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں شہید نہیں ہوئے۔ رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوئی، خاص کر رسول اللہ کو جناب حمزہ کی شہادت کا بہت ہی شوق ہوا، بہت ہی تکلیف ہوئی جناب حمزہ کی شہادت، سید الشہداء کا لقب ملا جناب حمزہ کو۔ لوگ واپس پلٹے، گریہ کر رہے تھے، ان کی صدائیں بلند تھی، البتہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس لات ہے، یعنی چونکہ جنگ آج برابر کی جنگ تمام ہو گئی تھی، مسلمان جیت نہیں پائے تھے پوری طریقے سے، تو رسول اللہ نے کہا تم نعرہ لگاؤ کہ ہمارے پاس مولا ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ہم اللہ کا لشکر ہیں، ہم پھر ملیں گے۔ اور اس طرح سے اس جنگ سے واپس پلٹے۔ اس جنگ نے حوصلے توڑ دیے تھے، اب اس کے بعد رسول اللہ کو کیا حکمت عملی اپنانی تھی، رسول اللہ کو کس طرح پورے لشکر کو تیار کرنا تھا، ٹوٹے ہوئے حوصلے کے بعد رسول اللہ کو کس طرح مضبوط کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد اگلی جنگوں میں کیا ہوا، یہ انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔